اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبز عقیق۔ عقیق کے حوالے سے ہم مختلف رنگوں کے بارے میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سبز عقیق اپنے رنگ کی طرح ایک سکون بخش جوہر مانا جاتا ہے اور فرد کے اندر تمام نیگیٹیوٹیز کو ختم کرنے اور مثبت توانائیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تاہم آگے جانے سے پہلے آپ کی علم میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ بعض عقیق کی قسم کے جواہر ایسے ہوتے ہیں جن میں جس طرح سبز رنگ کی کائی لگی ہوتی ہے اس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں۔ سبز رنگ کے عقیق اور اس سبز کائی دار عقیق میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ تمام عقیق جس میں کائی کی طرح کی سبز لائن چل رہی ہو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ پتھر عقیق کے فائدے نہیں دے سکے گا۔ اب آئیں عقیق کی دیگر خصوصیات کی طرف۔ سبز رنگ کا عقیق فرد کی منفی سوچ اور منفی خیالات کو فرد پر غالب آنے سے تحفظ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرد کے مزاج میں توازن قائم کرتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آنا، غصے میں شدت کا مظاہرہ کرنا اور زور آوری کرنے جیسے مسائل کا مداوع ہے۔ یہ پتھر استدلال اور منطق کی طاقت کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے اور فرد کو لوگوں سے لڑ کر اپنی بات منوانے کی بجائے دلیل کے ساتھ اپنی بات اور خیال کو پیش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ سبز عقیق کی ایک خصوصیت جو اسے دوسرے عقیقوں کے مقابلے میں فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی خون کے جو معاملات ہیں اس میں ایک ریگولیٹری باڈی کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی خون کے دباؤ کا کبھی زیادہ ہو جانا، کبھی کم ہونا وغیرہ جیسے معاملات میں ایک توازن لے کے آتا ہے۔ جبکہ سرخ عقیق کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خون کے دباؤ کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، سو جن کے اندر نظام خون کمزوری کا باعث ہو، جن کا نظام خون کمزوری لیے ہوئے ہو اور وہ جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی کمزور ہوں، ان کے لیے سرخ عقیق کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سبز عقیق خون کے دباؤ میں اتار چڑھاؤ اور دیگر معاملات میں ایک توازن لاتا ہے اور ریگولیٹری باڈی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور طرح سے یعنی انسانی بالوں، جگر، ناخن اور دماغی معاملات یعنی یادداشت وغیرہ کے حوالے سے یہ جوہر بہت کارآمد ہے۔ وہ لوگ جو زمرد کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک نعم البدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سبز پتھر قیمت میں زمرد کی نسبت بہت سستا ہوتا ہے اور ہر خاص و عام سے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نیند کی خرابی یعنی بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی ہڈیاں اور دانت وغیرہ کمزور ہوتے ہیں، انہیں بھی اس جوہر کو استعمال کرنا چاہیے۔ پرسکون نیند کے لیے اس کی خصوصیات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پتھر زچہ اور بچہ کے معاملات میں بہت مفید ہے، خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ماں اور بچے دونوں کے لیے اس کا استعمال مفید مانا گیا ہے۔ تمام قسم کے سحری اور بد اثرات اور بد نظری وغیرہ سے یہ بچاؤ کا باعث ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے حوالے سے اسے خاص طور پر مؤثر مانا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ چھوٹے بچوں کے گلے میں یا ہاتھ میں یا انگوٹھی میں یا بازو میں کہیں پہ بھی اس پتھر کو باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو تکیہ بچے کے نیچے دیا جاتا ہے سر کے نیچے، اس تکیے میں آپ 1 2 3 بہتر یہ ہے کہ اگر آپ طاق گنتی میں یعنی کہ 1 3 5 7 میں یہ جوہر رکھیں تو زیادہ بہتر اثرات لے کے آئے گا۔ جفت تعداد جو ہے اس کے مطابق پتھر نہ رکھیں، یعنی کہ 2 4 6 8 اس طرح سے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمت، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔